اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں نا ایک منافق کی نماز میں اور ہماری نماز میں کیا فرق ہے. قرآن مجید میں آپ بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نماز کا بھی ذکر کیا, منافقین کی نماز کا بھی ذکر کیا, اور احادیث کے اندر بھی وہ کمپیریزن کیے. اور سبحان اللہ, اگر آپ وہ کمپیریزن وہ آپ منافقین کی نماز کا اگر آپ سن لینا تو آپ حیران ہوں گے. آپ کو لگے گا جیسے اللہ ہماری نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں جی نماز ہمیں اثر نہیں کرتی, نماز ہمیں مشکل کیوں لگتی ہے. ذرا سنیں, سورۃ النساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم, بے شک منافق وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, قاموا کسالى, ان کی پہلی نماز کے اندر جو ان کی نماز کی کوالٹی ہے, کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لٹک کے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی ایسے بس جیسے کہتے ہیں نا ایک دفعہ بوجھ اور جیسے ایک مشکل کام کر رہے ہیں. دوسری چیز یراؤون الناس, لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں. اور تیسری چیز ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنا, دکھاوے کی نماز پڑھنا, اور تیسری چیز کیا ہے, بہت کم اللہ کا ذکر کرنا. یہ تین خصلتیں ہیں منافق کی نماز کی جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی. اچھا ذرا امام ابن کثیر فرماتے ہیں, ذرا سنیے گا. امام ابن کثیر 5 ان کی نا وہ چیزیں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی وضاحت میں وہ کہتے ہیں اصل میں ہے کیا. وہ کہتے ہیں هذه صفة المنافقین فی اشرف الاعمال وافضلها وخیرها. وہ کہتے ہیں کہ یہ منافقین کی نماز کی اللہ نے کیریکٹرسٹک بتائی ہے, یہ ان کی نماز کی اثر یہ نہیں ہے, حیثیت ہے. کس کے ساتھ ہے یہ, ان کے نماز کے ساتھ تعلق ہے وہ چیز, وہ نماز جو سب سے زیادہ بہترین عمل ہے, یعنی اشرف الاعمال, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ کون سا ہے, وہ نماز ہے. اس کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے. ان کی نماز کیسی ہے, اذا قاموا الیہا قاموا وهم کسالى عنها, جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لانہم لا نیت لهم فیہا, کیونکہ ان کے اندر ان کی نیت نہیں ہوتی. تیسری چیز ولا ایمان لهم بها, نہ ان کے اندر ایمان ہوتا ہے. تیسری ولا خشیہ, نہ ان کو خشیت ہوتی ہے. ولا یعقلون معناها, نہ ان کو اس کے معنی کا پتہ ہوتا ہے. یہ 5 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. پہلی چیز سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. دوسری چیز سنسیرٹی نماز کے اندر کم ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے ایمان کم ہوتا ہے. ایمان کے ساتھ ظاہر ہے وہ جب خشیت, جب سنسیرٹی نہیں ہوتی تو ایمان بھی نہیں ہوتا. چوتھی چیز کیا ہے, اللہ کا خوف نہیں ہوتا, یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. نماز پڑھتے ہوئے آپ کو اللہ سے ڈر آنا چاہیے, خوف ہونا چاہیے, دل کانپنا چاہیے, جسم کے اندر یعنی کپاہٹ ہونی چاہیے, نہیں ہوتا. اور 5ویں چیز یہ ہے معنی نہیں پتہ ہوتے نماز کے, جو پڑھ رہے ہیں بس بولی جا رہے ہیں, مطلب میننگ نہیں پتہ اس کا. آپ مجھے بتائیں یہ 5 چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں, بلکہ یہ 3 چیزیں جو پہلی ذکر ہے. اکثر ہم دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں مجبوری, کیونکہ کوئی اور نہیں, ہمارا دوست ہوتا ہے ہمیں چھٹی نہیں کر سکتے تو ہمیں پڑھنی پڑتی ہے اس کو دکھانے کے لیے, اس کی پریشر کے اندر, پیئر پریشر میں آ کے بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز ہماری یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بالکل سستی سے ہماری بس کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے, کوئی ذکر ہوتا ہی نہیں, کیونکہ ہمارا دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. تو یہ 5 چیزیں نماز کی جو ہے یہ کس کے اندر ہیں, یعنی یہ 5 چیزیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر کی ہیں کہ یہ سب کی سب جو ہے نا منافقین کی نماز کے اندر ہے. اور اس طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. سب سے زیادہ مشکل 2 نمازیں ہیں منافقین کے اوپر. کون سی, ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. سب سے زیادہ مشکل لگتی ہیں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین کو. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے, ان نمازوں کی اہمیت کا, کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے, تو اس کے لیے اگر ان کو کرال کر کے آنا پڑے تو اس کے لیے بھی اپنے گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے تب بھی چل کے. پھر آپ نے کیا فرمایا, آپ نے کہا وَلَقَدْ هَمَمْتُ, انہوں نے کہا میرا ارادہ میں نے کیا, ان آمر بالصلاۃ, کہ میں ایک بندے کو نماز کا حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے میری جگہ. فتقام ثم, پھر اقامت کہی جائے. ثم آمر رجلا, پھر میں ایک بندے کو حکم دوں, اس کو ساتھ لوں. فیصلی, یعنی ایک بندے کو حکم دوں, فیصلی بالناس, وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ثم انطلق معی, پھر میں کیا کروں کہ پھر وہ میرے ساتھ چلے, پھر میں لے کے چلوں لوگوں کو اپنے ساتھ, کچھ لوگوں کو. حزم من حطب الى قوم, لکڑیاں اکٹھی کر کے ایسی قوم کی طرف, لا یشهدون الصلاۃ, جو نماز کے اندر حاضر نہیں. فاحرق علیہم بیوتہم بالنار, تو میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور آپ امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی بندے کا دل نرم نہیں تھا, ایسا ہے کہ نہیں. اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ کون تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا حکم دوں، اقامت ہو، نماز پڑھیں، اور جب نماز کھڑی ہو جائے اور میں دیکھوں کون نہیں آیا نماز کے اندر، کون حاضر نہیں ہوا، اس کے بعد میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور جا کے مردوں کے ساتھ جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نماز وہاں پہ ہو رہی۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف 2 ٹائم نماز لیٹ ہوئی تھی۔ کسی کو یاد ہے کون کون سے ٹائم پہ؟ جی، جنگ احزاب میں، اور دوسری ہاں 2 نمازیں تھیں۔ ایک نماز یہ تھی کہ آپ سفر میں تھے، فجر کی نماز، آپ رات کو پہنچے تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم ایسا کرو، تم سونا نہ، ہم سارے سو رہے ہیں، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، بہت تھکاوٹ تھی۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ نے نا ہمیں جو ہے نا اٹھا دیجیے گا نماز کے لیے۔ تو سارے صحابہ سو گئے، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، تو آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ تو سیدنا بلال اکیلے کھڑے ہوئے انتظار کرتے رہے اپنے آپ کو، ظاہر ہے وہ بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، لیکن اچانک کیا ہوا کہ وہ بھی، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے آنکھ کھلی جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پہ پڑیں، یعنی وہ گرمی آپ کو جب پڑی منہ پہ، ایک دم آپ پریشان ہو کے اٹھے اور آپ نے کہا یہ کیا ہوا، نماز نکل گئی۔ آپ نے حضرت بلال کو بلایا، آپ نے کہا کہ بلال آپ کو تو کہا تھا کہ اٹھانا ساروں کو، آپ خود سو گئے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس چیز نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا، یعنی جب آپ جیسا مضبوط آدمی جو ہے وہ سو گئے تو آپ کے خیال میں کیسا سو نہیں سکتا۔ تو آپ سیدنا بلال بھی سو گئے۔ اچھا ہوا یہ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے چلو، یہاں پہ نا شیطان، آپ کے یہاں پہ شیطانی اثرات ہیں۔ شیطانی اثرات سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنا چاہتے کیونکہ وہاں پہ سونے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نماز نکل گئی۔ تو آپ نے کہا ہم آگے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ آگے گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کیا کہ پھر باقاعدہ وضو کیا اور آپ نے پھر سنت ادا کی، پھر نماز پڑھائی آپ نے۔ ایک یہ وہ ہے۔ اور دوسرا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لیٹ ہوئی غزوہ احزاب کے موقع پر، جنگ کے دوران، اس ٹائم جب مسلمانوں کے اوپر یہ حالت تھی اور آپ کی نماز لیٹ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ آپ نے کبھی بھی، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کیا تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ ملا اللہ بیوتہم نارن، اللہ تعالیٰ ان کے ملا اللہ قبورہم نارن، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز جو ہے وہ لیٹ ہو گئی، عصر کی نماز آپ کی لیٹ ہوئی تھی، تو آپ نے بد دعا کی ان کے لیے کہ ان کی وجہ سے، کیونکہ ان کی جنگ کی وجہ سے، لڑائی کے دوران آپ کو موقع نہیں مل سکا۔ اور میں بتاؤں نماز ایک وہ واحد موقع ہے، آپ کو پتہ ہے نماز ایک واحد موقع ہے، نماز وہ واحد عمل ہے جو آپ کو خوف کی حالت میں، لشکر سامنے کھڑا ہو پھر بھی آپ کو نماز پڑھنی۔ صلاۃ الخوف کا پتہ ہے نا آپ کو، باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خوف کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، جس کے اندر باقاعدہ 2 گروپس بن جاتے ہیں۔ ایک گروپ ہے وہ آگے جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، پیچھے وہ پکڑے کھڑے ہوتے ہیں ہتھیار پکڑ کے، پھر وہ سجدہ کر کے جب اپنی رکعت پوری کرتا ہے وہ پیچھے آ جاتے ہیں، اور آگے والے یعنی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی وہ پہرا دیتے ہیں۔ اس طرح کر کے پھر وہ آخر میں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو کر کے یہ اس طرح کر کے 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ طریقہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ صلاۃ الخوف بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بد دعا بھی کی، اور آپ نے بد دعا کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافقین کے بارے میں خاص طور پہ یہ بات کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 نمازیں، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی نماز۔